बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। अच्छा, जो हमारा कंटेंट है वो यकीनी तौर पे जो है हमारा जो हमने लास्ट टाइम जो है स्किल्स के हवाले से जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की थी, ये उसी का एक तसलसल है। और इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले जो है हमें वो फोकस करना है स्किल्स के ऊपर कि एक्चुअल स्किल्स जो है वो क्या होती हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे जब हम स्किल्स की कोई डेफिनेशन जो है वो हम जब ऑब्वियसली पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ आती है कि स्किल्स आर सच थिंग्स और सच एलिमेंट्स दैट प्रोवाइड ऑब्वियसली सच इंफॉर्मेशन और कंसंट्रेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक टू मेक इट्स कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, जब तक कि आपको किसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को जो है क्लियरेंस आपको नहीं मिलेगी, आप उसको फोकस नहीं कर पाएंगे, तो आप उसके मीनिंग्स जो है वो भी नहीं समझ सकेंगे। इन स्किल्स के हवाले से जब हम बात करते हैं, ख़ास तौर पे जो रिसेप्टिव स्किल्स हैं, रिसेप्टिव स्किल्स वो होती हैं जो कि हम रिसीव करते हैं, जिन्हें हम गेन करते हैं। ठीक है, और इन स्किल्स के अंदर दो स्किल्स जो है वो शामिल होती हैं। एक को हम कहते हैं लिसनिंग स्किल्स और दूसरी को हम कहते हैं रीडिंग स्किल। क्योंकि जब हम सुनते हैं और जब हम पढ़ते हैं तो यकीनी तौर पे इन दोनों ज़रायों के ज़रिए, इन दोनों ज़रियों से जो है हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते हैं और हम किसी भी टॉपिक को जो है वो बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में जो आ जाते हैं। लिहाजा यही वजह है कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि दीज स्किल्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ मैसेज, कि ये जो स्किल्स हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। किसी भी पैगाम को समझने के लिए इन स्किल्स का आपस में इंतहाई अहम जो है किरदार आता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअल लिसनिंग स्किल्स होती क्या है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी कंसंट्रेशन जो है वो टॉपिक के ऊपर मरकूज़ करनी पड़ेगी और तवज्जो के साथ जो है इस लेक्चर को जो वो सुनना पड़ेगा और यकीनी तौर पे इसको सुनिएगा भी, ताकि आपको तमाम टॉपिक्स जो है, तमाम एलिमेंट्स अच्छे तरीके से जो है वो क्लैरिफाई हो। सबसे पहले तो है, आइए हम देखते हैं कि इनकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। कि लिसनिंग स्किल्स बेसिकली आर दोज अ सिंपल लिसनिंग टास्क कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम मोर स्किलफुल एट लिसनिंग। कि अगर आप जब किसी भी बंदे को कोई सिंपल सा टास्क देते हैं और उस टास्क के अंदर उसको ये कहा जाता है कि नहीं, ये जो बंदा जो बात कर रहा है आपने इसको गौर से सुनना है और सुनने के बाद आपने समझना, अपने आप से पूछना है कि ये बंदा एक्चुअल क्या बयान करने की कोशिश कर रहा था, इस बंदे के कहने के पीछे क्या पैगाम क्या है और इसका जो टॉपिक है वो किस चीज़ के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू गेट द जनरल ओवरव्यू। इस तरह की जो स्किल्स होती है इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन जो आंसर होता है वो किसी भी ख्याल के बारे में, उसको जनरल ख्याल जो होता है उसको ओवरव्यू करना होता है ऑफ द मेन मैसेज, कि इसके अंदर हमें क्या मेन मैसेज जो है वो दिया गया है। ये पहली शर्त है लिसनिंग स्किल की। दूसरी जो अहम तरीन शर्त इसके अंदर आती हुई है, द मोस्ट यूजफुल टास्क मे बी वंस, कि बहुत सारे जो है टास्क जो है वो इकट्ठे भी हो सकते हैं या एक भी हो सकते हैं। इट मीन्स दैट कि बहुत सारे जब टास्क को हम इकट्ठा कर लेते हैं दैट रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स टू लिसन, जिनके अंदर जो है इस चीज़ के ऊपर जोर दिया जाता है या जिसकी ज़रूरत पड़ती है कि तलबा उनको अच्छे तरीके से जो सुने, इन सिमिलर वेज, बिल्कुल उसी तरह से, टू हाउ डैट में हियर, कि ये जाना जाए कि वो किस तरीके से जो सुने जाते हैं। सच अ कन्वर्जेशन इज़ इन रियल लाइफ, मिसाल के तौर पे जब हम कोई गुफ्तगू करते हैं अपनी हकीकी ज़िंदगी के अंदर, तो उनके अंदर ये जब भी हम किसी को कोई पैगाम देते हैं, ये इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे कि एक उस्ताद क्लास में जो है लेक्चर देने लगा हुआ है और तमाम तलबा जो है उस्ताद की बात को बगौर, लेक्चर को जो है बगौर सुनने लगे हुए हैं, या कोई पॉलिटिशियन जो है वो पब्लिक एड्रेस करने लगा हुआ है तो उसकी जो पब्लिक है वो उसके एड्रेस को जो है वो गौर से सुनने लगी हुई है। तो उन एड्रेसेस के अंदर एक पैगाम होता है, मैसेज होता है। वो पैगाम क्या होता है, वो मैसेज क्या होता है, जो बच्चा उस चीज़ को समझ जाता है, इट मीन्स कि उसका जो फोकस है वो लिसनिंग स्किल्स के ऊपर जो है वो भरपूर है, ये ज़्यादा है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे कि इसके अंदर अप्रोच कैसे की जाती है, हम किस तरीके से इसके ऊपर जो है अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत कर सकते हैं, हम किस तरीके से इनके अंदर जो है वो मास्टर्स हो सकते हैं या एक्सपर्ट हो सकते हैं।
تو اس کے لیے تھوڑی سی کنڈیشنز ہیں، کچھ رولز ہیں، ان کو بیٹا آپ کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے. جب تک کہ آپ ان رولز کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو ان جو سکلز ہیں ان کے اوپر آپ ان کو اپروچ نہیں کر سکتے. اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اور رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے مین ایلیمنٹس جو ہیں، جو مین ٹاپکس ہیں، اس کے اوپر آپ کا جو ہے وہ فوکس ہو. تو سب سے پہلے جو یہ ٹاسک ہمیں بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دے آر ڈفرینٹ ٹاسک بیسڈ آن لسننگ. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم بات کچھ سننے کے حوالے سے کسی بھی چیز کو جب سنتے ہیں تو ان کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں، مختلف ٹاسکس ہوتے ہیں. کوئی آپ کو کوئی پیغام دے رہا ہے، کوئی آپ کو کچھ چیز بازار سے کچھ چیز لانے کے لیے کہتا ہے، یا کوئی آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں کہنے لگا ہوا ہے. ان شارٹ کہ ان کے ٹاسک جو ڈفرینٹ ہوتے ہیں. سمپل لسننگ ٹاسک اگر ہم دیکھیں تو آسان ترین جو ٹاسک ہے سننے کے حوالے سے، پرنٹڈ ٹیکسٹ، وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک پرنٹڈ ٹیکسٹ ہے، آپ اس کو ریڈ کریں with list task and redesigning listening with help students to improve this skill. اور اس کو پھر ری ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ سے سنیے اور یہ دیکھیں کہ اس نے آپ کو کتنی مدد جو ہے وہ فراہم کی ہے آپ کو اس اسکل کو امپروو کرنے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، جب آپ اسے دوبارہ پڑھتے ہیں تو وہ ٹاپک آپ کو کافی حد تک پہلے کے بنسبت کلیئر ہو چکا ہوتا ہے. اور جب آپ اسے تھرڈ ٹائم یا فورتھ ٹائم پڑھتے ہیں تو آپ کا مائنڈ آلموسٹ اس ٹاسک کے جو مین ایلیمنٹس ہے، جو مین پوائنٹ ہے، مین تھیم ہے، مین آبجیکٹ ہے یا مین ایم ہے، اس کو جو ہے وہ فوری طور کے اوپر انڈرسٹینڈ کرنے کی ڈیفینیٹو پوزیشن میں جو ہے وہ آ جاتا ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے کہ نا اس کے اندر یہ اس کا مطلب کہ آپ نے اس کو اپروچ کرنا جو ہے وہ سیکھ لیا. when we use listening in everyday life، کہ جب ہم لسننگ کو اپنی روز مرہ کی زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ہم ہر چیز کو جو ہے بغور سننا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں کیا کیا چیزیں کرنا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں گیٹ اے جنرل اوور ویو، کہ ہمیں سب سے پہلے تو اس کا جنرل اوور ویو کی ضرورت پڑتی ہے. ہم سب سے پہلے حاصل کرتے ہیں کہ اس کے اندر اس نے کیا بات کہنے کی کوشش کی ہے، اس کا مین آؤٹ لائن یا اس کا اوور ویو سے مراد یہ کہ جنرل اس سے بات جو کیا بات کہنے کی کوشش کی ہے آف دا مین اسٹوری، جو مین اسٹوری ہوتی ہے، اور میسج آف اے کنورزیشن، یا جو کسی بھی گفتگو کا جو میسج ہوتا ہے، جو پیغام ہوتا ہے، اس کا بنیادی مقصد یا لب لباب جو ہے اوور ویو کیا ہے، یا ہمیں یہ کیا بات کہنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا اشارہ جو ہے ان کن چیزوں کی طرف ہے. دوسری چیز جن کے اوپر ہمیں اپروچ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیچ اسپیسیفک ڈیٹیلز، ہمیں ان کے اندر وہ مخصوص ڈیٹیلز کو جو کیچ کرنا ہے یا ان کے اوپر فوکس کرنا ہے، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. سچ ایز نیمز، مثال کے طور پہ کوئی نام ہے، ٹھیک ہے، نمبرز کوئی اعداد ہے، اور ایڈریسز یا کوئی پتے وغیرہ ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر ہم اس گفتگو کے اندر ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا شروع کر دیں گے، اٹ مینس کہ آپ کی جو اپروچ ہے وہ لسننگ سکلز کے اوپر جو ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آگے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان کے اوپر جو ہے وہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں. تو دیکھیے جی اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹاپ سے ڈاؤن کی طرف ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ موو آن کریں، یا پھر آپ باٹم سے جو ہے وہ اپ کی طرف موو آن کریں. مطلب اہم سے کم کی طرف، کم اہم کی طرف، یا کم اہم سے زیادہ اہم کی طرف. ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی جو کنڈیشن آتی ہیں وہ کیا ہے، سب سے پہلے ہمیں کیا چیز فالو کرنی وہ یہ ہے کہ جب ہم ٹاپ ٹو ڈاؤن ہم موو آن کرتے ہیں لسننگ سے پوائنٹ آف ویو سے، کہ جی سب سے پہلے آپ نے اہم ترین چیز ہے اس کو سنا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس سے کم ترین اہم کیا ہے، پھر اس سے کم اہم کیا ہے، پھر اس سے کم اہم کیا ہے. ان دا اینڈ آپ کو جو بالکل بھی وہ نہیں رکھتا کہ آپ کو اس کے اندر کوئی پرابلم، جس کے اندر آپ کا انٹرسٹ نہیں رہتا، تو وہ ہم اس ٹائپ کا آف لسننگ کو کہتے ہیں ٹاپ ڈاؤن، جو ہے ٹاپ ٹو باٹم، اسے ہم سمپل ورڈ میں بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ یوز بیک گراؤنڈ نالج، تو ہم اس کے پیچھے جو اس کے لیے ہم جو اس کے پس پردہ جو نالج ہے، جو انفارمیشن ہے، اس کو یوز کرتے ہیں ٹو پریڈکٹ اسٹرکچر، اور ان کی بنیاد پہ ہم اس کا ایک ڈھانچہ سا تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ کانٹیکسٹ آف دا ٹیکسٹ، اور اس کے بعد جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کے کانٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں بتانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے.
اینڈ گیٹنگ اے جرنل اوور آل امپریشن، اور اس کے بعد پھر ہم ایک اوور آل امپریشن جو ہے وہ جنریٹ کر لیتے ہیں خود سے کہ جی اچھا اس نے اس کے اندر یہ بات کہنے کی جو وہ کوشش کی ہوگی آف دا میسج، اور پیغام اس نے جو وہ دیا ہے. جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ باٹم اور ٹو اپ ہے. اس کا مطلب ہے کام اہم سے اہم ترین چیز کی طرف موو آن کرنا. وی بلڈ اپ دا میسج فرام دا انڈیویجولس، کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بلڈ کرتے ہیں پیغام کو انفرادی طور پہ اسمال پیسز، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر. وہ یوز دیٹ، پھر اس کے بعد ہم اس اسکل کو یوز کرتے ہیں ٹو فل ان مسنگ گیپس، تاکہ ہم اس کے اندر جو مسنگ گیپس ہیں ان کو فل اپ کریں. اس کی ایگزامپل جو بالکل ایسی ہے جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہے چھوٹی کلاسز کے اندر، میٹرک کے اندر اور انٹر کے اندر، آپ کو گرامر کے پورشن کے اندر کمپریہنشن میں، یا آپ کو بریکج ڈاٹس کے اندر جو ہے وہ ایسز بھی دیے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ مورل سٹوریز جو ہے وہ بھی دی جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جن مورل سٹوریز کے اندر آپ کو جو ہے وہ ڈاٹس وغیرہ بیچ میں دیے ہوئے ہوتے تھے، یا جن ایسز کے اندر ڈاٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں، اس کو آپ کو جو ہے پڑھ کر سمجھ کر جو ہے وہ فلنگ دا بلینکس کر کے جو ہے اس کی جو مسنگ گیپس ہوتے تھے ان کو فل اپ جو ہے وہ کرنا ہوتا تھا. تو یہ جو ٹائپ ہوا کرتی تھی، یہ بچوں کی نالج، ان کی ووکیبلری اور ان کے سکلز کو جو ہے وہ شائن کرنے میں اہم ترین کردار جو ہے وہ ادا کرتی تھی. اور یہی طریقہ جو ہے وہ آج بھی لسننگ سکلز کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ اپروچ کیا جاتا ہے. کیونکہ اس کے اندر لکھا ہو اوبویسلی اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ ہاؤ ڈو ون لسن، کہ کس طریقے سے بندہ جو ہے وہ لسن کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو جو ہے یہ لسننگ پورشن جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کو اچھے طریقے سے ریویو کیجیے گا، اور جو چیز اگر اس میں آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ اپنے کمنٹس جو ہیں وہ دے سکتے ہیں، تاکہ اس جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کلیریفائی کیا جائے. ٹل دین، اللہ حافظ.